جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے جی سب دوست ٹھیک ہوں گے، شو کا جا رہا ہوگا۔ کام سٹارٹ ہو گئے ہیں واپس۔ آج آئے ہیں جناب شاہ صاحب جو ہمارے پاس ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، تو یہ آج جالی جو ہے یہ لگا رہے ہیں۔ کھولی ہے انہوں نے، کھول کے سیدھی کی ہے۔ اصل میں یہ جالیاں جب نکالی تھی نا، تو نکالنے کے بعد یہ ایسے فولڈ کر کے رکھ دی ہیں۔ وہ فولڈ کر کے رکھنے کی وجہ سے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ادھر ہی بینڈ ہو کے ہارڈ ہو جائیں گی۔ تو اب یہ جالی کی نیچر کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک ایسے نا کرو نظر آئے گا، تو یہ کافی ہارڈ جالی ہوتی ہے یہ۔ اب اس کا یہ پیٹ واپس سیدھا کوئی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ دیکھا تو بہرحال لگوا رہے ہیں۔ باہر بھی وہ جو لگا ہے، فرنٹ پہ بھی جو لگی ہے، اس میں بھی کچھ اس طرح کے ہیکس ہیں تھوڑے تھوڑے، لیکن چلو خیر ہے، کوئی نہیں، یہ جب کھینچ کے لگے گی تو گزارا ہو جائے گا۔ بہرحال آج صبح سے میرے خیال سے کچھ ٹانکے انہوں نے باہر پکے کیے ہیں، اور جو ہے یہ جال وغیرہ ہی لگا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک خیر کرے، کام ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے نا سلسلہ، تو پھر آگے جو ہے پولا پولا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب بالکل بریک لگ جاتی ہے تو پھر وہ کھڑی ہوئی گاڑی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ورک ڈن زیرو ہو جاتا ہے نا۔ پھر تھوڑا سا یار آپ کو اندر کے سلسلے کے حوالے سے بھی بتانا تھا۔ دلیے کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے لڑکوں نے کوئی 300-400 کلو صبح تیار کیا دلیا، جس میں سے یہ تھوڑا سا بچ گیا۔ اور کافی بڑی بڑی شاپس جیسے پنجاب پولٹری راولپنڈی میں، وہ کافی ٹائم سے ہمیں دانے دلیے کا کہہ رہے ہیں، گاہک جاتا ہے ادھر، لیکن مال ہم سے پورا نہیں ہو رہا۔ تو ابھی آپ کا بھائی جو ہے وہ فیکٹری ٹائپ، کوئی منی فیکٹری ٹائپ لگانے کا سوچ رہا ہے، مشینیں وغیرہ لے کر۔ ابھی لگا ہوں میں، انشاءاللہ مجھے جیسے ہی یہاں قریب کوئی اپنے ایریے میں مکان ملتا ہے نا، رینٹ پر لے کر، کو 5 مرلے کا 10 مرلے کا لے کر، وہاں پر انشاءاللہ ہم اپنی مشینوں کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ کیونکہ جس حساب سے جو ہے یہ ان کی سیل وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، دانہ تو میرا خیال ہے سارا ہی جو انہوں نے پیک کیا کارگو ہو گیا، دانے کا ایک تھیلا بھی باقی نہیں رہا پیک ہوا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس میں دانہ ہوتا ہے 10 کلو۔ یہ دلیے کے ہم نے جناب جو بنوائے تھے بیگز 5 کلو والے، یہ نزدیک لگ گئے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد پہ تھے۔ یہ فل تھا بیگ، یہاں یہ تھیلا جو ہے نا یہ یہاں تک فل تھا۔ ابھی دیکھیں یہ کتنے رہ گئے ہیں، اور یعنی 1 مہینے کی پروگرس آپ لگا لیں کہ عید سے۔ پھر میں نے 5 کلو کے بعد یہ 10 کلو بنوا لیے تھے، یہ 10 کلو اس پہ لکھا ہوا ہے دلیے کے، پھر 10 کلو بنوائے۔ پھر یہ مسالے کی پیکنگ بھی ہماری بھی فریش ہی پیچھے بن کے آئی ہے، وہ اوپر پڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یہ ساری پیکنگ، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے بعد دانے کی میں نے 10 کلو کی ہی پیکنگ رکھی ہوئی ہے۔ اب دانے کے آگے پھر میں نے 20 کے جی اور 40 کے جی کے بیگ بنوانے ہیں، جن دوستوں کا 40-50 کلو کا آرڈر ہوتا ہے۔ درختوں کے دیکھیں جی پھول کس طرح گر رہے ہیں نیچے، بہت پھول نکلا ہے ماشاءاللہ، اور یہ اسی حساب سے ان کے اوپر وہ درکانوں بھی لگیں گے۔ چوزے دکھاتے ہیں آپ کو، یہ جی ماشاءاللہ بچے نکالے ہوئے ہیں، چینی مادی کے نیچے پال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چینی مادی نے نکالے تھے، اس کے اپنے انڈے تو ہم نے کھا لیے تھے، 8 انڈے اس مادی نے اتارے ہوائی، اور ان لڑکوں نے دیکھا یہ بچے بڑے اچھے بناتی ہے۔ یہ بھی ایک بھائی نے ہمیں گفٹ کی تھی، مادی بھیجی تھی، پھر سمجھیں وہ رابطے میں ہی نہیں آئے تو گفٹ ہی ہو گئی۔ تو یہ بچے جناب لسانی نکلے ہوئے ہیں۔ اب ماں باپ میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا، وقتی بعد میں آپ کو بتاؤں گا جب بچے انشاءاللہ تگڑے ہو جائیں گے، کیونکہ میرے لیے کافی سارا رولا بن جاتا ہے، اور میرے لیے سارے بھائی جو ہیں وہ معزز ہیں، تو پھر میں ظاہر ہے مینیج نہیں کر سکتا، سب کو کیسے مینیج کروں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تھوڑے تگڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو باقی آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آج تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر۔ ریسنٹلی میری نظر سے کچھ ویڈیوز وغیرہ گزر رہی ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے دوست بھائی جو ہیں وہ اب اس طرف آنے لگ گئے ہیں جی کہ ہم بھی دانہ بیچیں، ہم بھی۔ اور پہلے کوئی کسی کو یعنی اس چیز کی، جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے لسانیوں کی نہیں تھی، پھر جب دیکھا کہ لسانیوں کی مارکیٹ بن گئی تو پھر ہر بندے نے کالا پکڑ کے لسانی بنا لیا۔ پھر مثالے کی دفعہ اسی طرح ہوا۔ اب تو ایک پوری سٹوری بن چکی ہے آپ کے سامنے، میں نہ بھی بتاؤں تو آپ سب سمجھدار ہیں کہ پہلے لسانیوں پہ کاپی پیسٹ چلا، پھر کنٹینٹ کے اوپر کاپی پیسٹ چلا، کنٹینٹ کی چوری ہونا شروع ہو گئی، کاپی پیسٹ چلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مثالہ میں نے مار کے وہ بہت ساری چیزوں کی پھر بیچ میں چلتی رہی، بہت ساری ایسی باتیں جو ذہن میں بھی نہیں ہوں گی۔ پھر دوستوں اس کے بعد اگلی چیز آ گئی مثالہ۔ جب مثالہ بنا پہلے تو 6 مہینے حیران رہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اللہ نے اس بندے کو عزت دے دی، اور پھر نہیں برداشت ہوئی بہت سارے لوگوں سے۔ پھر جناب وہ کاپی پیسٹ چلنے لگ گیا، جعلی نقلی 2 نمبر کام۔ وہ ادھر ایک کہاوت بھی یاد آ گئی ہے، ایک مشین تھی نا،
اس نے جناب کہاوت بنی ہوئی ہے کہ امریکہ میں چور پکڑنے والی مشین بنی، اس نے امریکہ میں 100 چور پکڑے، چین میں گئی 200 چور پکڑے، کسی اور ملک میں گئی وہاں بھی 300 چور پکڑے، اور جب پاکستان میں آئی نا تو مشین خود ہی چوری ہو گئی۔ تو پاکستان میں کسی چیز کے چوری ہونے کی جو ریشو ہے وہ یہ ہے جناب کہ چور پکڑنے والی مشین بھی آپ پہ چوری ہو جاتی ہے تھے۔ تو باقی یار ساڈا کنٹینٹ یا ساڈی پہچان یا اسی کوئی پروڈکٹ بنائیے وہ چوری ہونا یا وہ جعلی بننی کاپی، وہ تو ایک چھوٹی جی گل رہ گئی۔ پھر اس کے بعد ابھی دانے والا، پہلے وہ لوگ جو میرے پر اجتیں کرتے تھے کہ یار یہ دیکھو ان کے پرندے نہیں بکتے تو یہ دانے مثالے اور گالے پہ آ گئے ہیں، تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں مجھے بہت کچھ نظر آ رہا ہے، شاید آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ہر طرف ہی یہ لگا ہوا ہے سلسلہ۔ تو بھائی آپ زبانیں دراز کیوں نہیں ہوتی ان لوگوں کی جن کی میرے پہ ہوتی تھیں؟ کیوں بھائی اٹیک کھانے کے لیے احمد رہ گیا اور پھل کھانے کے لیے باقی سارے لوگ رہ گئے ہیں؟ تو یار یہ تنگ نظری کو چھوڑیں۔ میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ فیلڈ کے اندر اصیلوں کا کام کرنے والے ہی لوگ شوقینوں کو دانہ بھی پرووائڈ کریں، میں تو اس چیز کے اوپر خوش ہوں۔ ہاں کوالٹی مینٹین کریں، معیار بنائیں، جیسے الحمدللہ ہم نے بنایا، ہر چیز کا معیار رکھا ہوا ہے، فرکشن کے ساتھ دانے کی صفائی کر کے، رگڑ کے ساتھ صاف کر کے جو ہے پھر پھوگ نکال کے دانہ پہنچایا جاتا ہے شوقینوں کو۔ پھر پہلی بات میں اس چیز کے اوپر کسی بندے کا بھی قائل نہیں ہوں کہ کوئی بندہ آ کر کہے میں نے مسالہ بنایا، میرا مسالہ بڑا کاریگر ہے، اس کی وجہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ چیز بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہے، اور جو فارمولہ میرے پاس ہے میں ہنس دیتا ہوتا ہوں جب کوئی مسالے کا نام لیتا ہے، میں مسکرا دیتا ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ساری فلم ہی جعلی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ وہ 2-4 دن یا 5 دن کی باتیں کرنا اور ہے، اور سال 2 سال کے ریزلٹس نکال کر پھر میں آپ کو ایک یہاں پر مشورہ بھی دوں گا کہ ہر کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ دیکھ کر لٹو نہ ہو جایا کریں فوراً، کسی بندے کے پاس کوئی 1-2 سال کے ریزلٹس دیکھ لیا کریں، پھر اس کے بعد لٹو ہوا کریں تاکہ آپ کو آنے والے فیوچر کے جو مسائل ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ اب دوستوں میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ جتنے سمجھدار شوقین ہیں نا، جتنے سمجھ والے لوگ ہیں یا جتنے اچھے پرندے رکھنے والے لوگ ہیں، ان ساروں کا ٹرسٹ کہاں پر آ کر بیٹھتا ہے؟ اللہ کے فضل سے میرے اوپر آ کر بیٹھتا ہے۔ میں جن میں سے چند نام لے لیتا ہوں، ظفر بھائی، ظفر سپاری بھائی، ان کے پاس سارا یہ جو چوزوں کا دلیا اور دانہ ہے ابھی وہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے۔ مدثر اقبال بھائی کراچی والے، زین مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے پاس لگاتار مثالہ جاتا ہے ہماری کراچی والی فرنچائز سے۔ ناصر بھائی میاں والی والے، ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے اپنے چوزوں کے لیے ہم نے انہیں مثالہ وغیرہ 5 کلو انہوں نے منگوایا، ان کو بھیجا ہے، اور بہت سارے اور ایسے شوقینوں کے نام ہیں جو میں لے سکتا ہوں جن کا اعتماد اور اعتبار الحمدللہ لسانی اصیل فارم پہ ہے، جو خود بھی بہت اچھے شوقین ہیں، جو شوق رکھنا، شوق بنانا اور شوق کو سنبھالنا جانتے ہیں، لیکن ان کا اعتماد اور اعتبار کہاں پر آ کر ٹھہرتا ہے؟ لسانی اصیل فارم پر ٹھہرتا ہے اور احمد کے اوپر ٹھہرتا ہے۔ کیوں کہ دیکھ کر جو سیانہ بندہ ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس بندے کی تحقیق اور کس بندے کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ تو ابھی تو جی ہر طرف ہی ماشاءاللہ آپ بڑی بڑی رونقیں دیکھیں گے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، سب کے رزق کے اندر اللہ پاک وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی لالچ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ دیکھا دیکھی میں شوقینوں کا پروگرام نہ واڑا جائے، بلکہ اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ کیا جائے، نہیں آتا تو وہ نہ کیا جائے۔ دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ پھر شوقینوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ شوقین گہرے میں آ جاتے ہیں اور چند لوگ پیسے کما لیتے ہیں اور پھر شوقین کا بیڑا غرق ہوتا ہے، پھر شوقین روتا روتا بعد میں ہمارے پاس آتا ہے کہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا اور ہمارا ایسے نقصان ہو گیا، فلاں سے یہ لیا تھا، یوں ہو گیا، بہت کچھ سنتے رہتے ہیں دوستوں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ چند ایک چوزے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو یہ ڈینجرس کے بچے ہیں جی۔ ڈینجرس مرغہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چلا گیا ہے عازق بھائی کے پاس، عازق بھائی کی چھت پہ ہے، اور یہ بھائی جو ہے یہ وفادار لوگوں میں سے ایک ہے، ایسے نہیں کہ جو فین بن کے یا بھائی بن کے پہلے آئیں اور بعد میں پھر آنکھیں دکھانے لگ جائیں، تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا، اللہ تعالیٰ سے برکتیں عطا فرمائے، یعنی وفادار لوگوں میں سے اور مخلص لوگوں میں سے۔ جدھر میں نے ابھی تراویحیں پڑھائی ہیں تو وہاں شاہ صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے جب کوئی ڈسکشن ہوتی تھی، تو وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایک تذکرہ کرتے تھے کہ بندوں کا مخلص ہونا، کہ آپ کی اپنی فیلڈ کے لوگ آپ کے ساتھ کون سے مخلص ہیں اور کون سے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ منسلک لوگ، تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آپ سے
کتنے مخلص ہیں، آپ کے منہ پر کیسے ہیں اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے کیسے ہیں، یہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے۔ ابھی عالم بھائی آئے ہوئے تھے میرے پاس حضروں سے، ڈینمارک میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو تقریباً کافی سارے شوقینوں کے پاس گھومنے کے بعد، اور زیادہ تر ان لوگوں کے پاس گھوم کے آئے ہیں جنہوں نے میرے سے ہی چوزے لے کر کوئی نہ کوئی اپنی رونق بنائی ہوئی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یار احمد بھائی، جو مزہ آپ کے پاس آیا وہ مجھے کہیں بھی نہیں آیا گھوم کے۔ میں نے کہا جی آپ کو وہ مزہ ادھر اس لیے آیا ہوگا کہ یہاں پر ڈائریکٹ کنگ لسانی کا بلڈ پڑا ہوا ہے، کنگ لسانی کی ڈائریکٹ مادیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے پوتے پڑے ہوئے ہیں، اور ڈائریکٹ جو بلڈ ہوتا ہے پھر وہ اس کی بات اور ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ایک تو آپ کو مزہ آیا ہوگا شوق کے حوالے سے، دوسری چیز پھر کہنے لگے کہ یار اویئرنیس کے حوالے سے جو باتیں یہاں سے ملی ہیں وہ پھر مجھے اور کہیں سے نہیں ملیں۔ تو میں نے کہا جی یہ ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے ذوق کے حساب سے پروگریس کرتا ہے اپنے معاملات میں۔ بہرحال تو بھائی کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، کافی زیادہ ٹائم انہوں نے ہمارے ساتھ اسپینڈ کیا ہے، تقریباً آدھا دن کہہ سکتے ہیں یا کچھ گھنٹے آپ کہہ لیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اسپینڈ کیے ہیں، اور بہت ہی نائس انسان ہے۔ اسپیشل جناب چھٹی آئے ہیں ڈینمارک سے، تو ادھر ٹائم نکال کر ملنے آئے ہیں تو بڑی بات ہے، اور تحفے تحف بھی لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو جو ہے بھائی کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ جناب میں آپ کو چوزے بار بار اس لیے دکھاتا رہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ یہ کوئی ایک دن دو دن یا مثال ہے، یا ایسے پلیٹ میں کوئی انڈے ڈالنا، یعنی بیمار چوزوں کو بھی آپ ابال کے انڈے ڈال دیں گے نا، وہ شوق سے کھائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے دوستو، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے چوزے جو ہیں وہ توڑ جوان ہوں گے مسائل کے بغیر، یعنی شروع سے لے کر جوانی تک ہمیں کس طریقے سے کم مسائل دیکھنے پڑیں گے، کون سا طریقہ ہم اختیار کریں گے تو ہمیں زیادہ پروگریس ملے گی، کس طریقے پر ہم چلیں گے تو ہمارا زیادہ چوزا پلے گا، موت سے بچے گا، جو مورٹیلٹی کی ریشو ہے وہ کم ہوگی، مسائل کی ریشو کم ہوگی۔ تو ہمیں یہ بات سیکھنی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے میں نے بہت کوششیں بھی کی، پھر ایٹ دی اینڈ ہم نے پھر یہ چیزیں پیکنگ میں بنا کر اپنے دوستوں کے لیے پرووائڈ بھی کی، اور الحمدللہ یہ جو اتنی سیلز ہیں کہ منوں ٹنوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے بلکہ دانہ آتا ہے اور جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر تو اس کی ریزن دوستوں پیچھے یہی ہے کہ دوستوں کے پاس ریزلٹس ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے دوست، سارے تو نہیں میں کہتا لیکن بہت سارے دوست میری پروڈکٹس یوز کر رہے ہوں گے، جو دانہ خود بناتے ہیں وہ مثالہ میرے سے لیتے ہیں، اور جو دانہ خود نہیں بنا سکتے وہ دلیا اور دانہ پکا میرے سے لے رہے ہیں۔ تو یہ ریزلٹس ہیں الحمدللہ، جس کی وجہ سے اب یہ بچے جب سے نکلے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، 20 میں سے ہم نے شاید کارگو بھی کیے ہیں، کچھ دیے بھی ہیں، اور باقی یہ مادی کے ساتھ ہیں۔ تو جتنے نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے جیسے پل رہے ہیں، جس طریقے سے ہیلدی فریش جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ۔ تو یہ ویڈیوز پرانی میری لگی ہوئی ہیں، اس میں آپ یہ مادی دیکھ سکتے ہیں، بڑی کمزور تھی اور بڑی ماڑی حالت میں، میرا خیال ہے یہ ڈوکرتے والی مادی ہے، کڑک مادی، ادھر سے ایک بھائی نے ڈوکرتے سے پنڈی سے دی تھی، تو بڑی کمزور تھی۔ جب آئی تھی میں نے کہا تھا یار یہ تو بڑی ماڑی مادی ہے، پتہ نہیں اتنی سوکھی ہوئی ہے بچے کیسے نکالے گی۔ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ کیسی مادی پہ بھی رونق آتی جا رہی ہے، بڑی کمزور حالت میں ہمیں مادی ملی تھی، تو ماشاءاللہ اب یہ بچے پالتے پالتے خود بھی فٹ ہو گئی ہے ساتھ۔ یار دعا کیجیے گا اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آج بہت ایک قیمتی جوڑے کے جو ہے وہ بچے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ادلکا چھوٹی مادی، یہ ساوے ادلکے کی ایک پٹھی ہے جو پہلے ہم نے لال بادشاہ کے ساتھ لگائی تھی، وہ بعد میں ہم نے کالے ادلکے کے ساتھ لگائی ہے۔ تو یہ جناب ادلکا پلس چھوٹی مادی، اچھا یہ اس کے جناب بچے ہیچ ہو رہے ہیں اس مادی کے نیچے، اور یہ 8 انڈے تھے، 8 انڈوں میں سے میں نے کینڈلنگ کی تھی، 1 انڈا خالی تھا، 7 انڈوں میں ماشاءاللہ بچے تھے۔ اچھا اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، فیضان بھائی ہیں ہمارے پاک اصیل والے، ان کا ایک برڈ ہے جو اللہ درجات بلند کرے، عرفان بندیال مرحوم کے۔ تو عرفان بندیال صاحب سے انہوں نے ایک پرندہ لیا تھا، یا انہوں نے لیا تھا یا ان کے میرا خیال ہے دوست ہیں برکت بھائی جو دبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے شاید لیا تھا۔ تو پھر وہ جاتے جاتے میرا خیال ہے فیضان بھائی کو دے گئے تھے، کچھ اس طرح کی بات ہے، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتہ لیکن یاد اسی طرح آ رہی ہے۔ تو وہ پرندہ بچے نکالنا بند ہو گیا تھا، کافی ایجڈ ہو گیا، کالا مرغا ہے، پاک اصیل آئی ڈی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بچے نکالنا بند ہو گیا تھا۔ فیضان بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یار احمد بھائی میں ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں آپ گالے کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیا سین ہے، میرا مرغا بچے نہیں نکال رہا۔ میں نے مختلف یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کی ویڈیوز دیکھ کر جو ہے یہ والی میڈیسن یوز کیا، یہ کیا لیکن مرغے نے بچے نہیں نکالے۔ میں نے کہا فیضان بھائی آپ جو مرضی کر لیں
جتنی تگڑی مرضی میڈیسن لگا لیں مرغا بچے نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کی سائنس ہی کی. پھر میں نے ان کو سائنس بھی تھوڑی سی سمجھائی کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، یہ کیسے. لیکن ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا مرغا بچہ نکالے گا. پھر میں نے جناب ان کو گالا بھیجا، اور مسئلہ چونکہ زیادہ تھا تو پھر میں نے ان کو ساتھ سیرپ بھی بھیجا پانی میں مکس کر کے دینے کے لیے. اور میں نے ان کو روٹین سمجھائی کہ مرغی کے ساتھ لگانے سے 1 ہفتہ پہلے مرغے کو گالا دینا سٹارٹ کر دیں، 1 گولی دیتے رہیں، آدھی انچ کی 1 انچ کی مرغے کے ویٹ کے حساب سے. اور جب نر اور مادی جوڑ کھانے لگ جائیں تو یہ سیرپ پانی میں دینا ہے آپ نے لیٹر میں 1 cc کے حساب سے. اور آپ نے جناب یہ گالا نر مادی دونوں کو دینا ہے جب تک وہ انڈے دیتے رہیں، تو انشاءاللہ بچے نکلیں گے. تو ان کی 3 مادیوں کے جو انڈے تھے پہلے وہ مکمل خالی نکل چکے تھے، یہ ٹریٹمنٹ جو میں نے دیا اس سے پہلے. اب میں نے ان کو یہ ٹریٹمنٹ کتنے کا دیا؟ ٹوٹل 1500 روپے کا، 1000 یا 1100 روپے کا گالے کا پیکٹ دیا، اور ساتھ 300-400 روپے کا میں نے ان کو سیرپ دیا، جو میں ویسے نہیں دیتا ہوتا کسی کو بھی. میں نے وہ ان کو دے دیا کہ آپ چلیں. کسی کی یہ نہیں ہے، یوز ہی تب ہوتا ہے جب بہت زیادہ پرابلم بن جائے. تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. اب آج میرے سامنے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے وہ کمانڈو مرغا ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ میں نے مادی فوراً ہیٹ پر آئی، مرغ کے ساتھ لگائی تو شروع کے انڈے کچھ فرٹائل نہیں ہوئے، لیکن 4 انڈے فرٹائل ہوئے ہیں. تو جو مرغا ایک بھی انڈا فرٹائل نہیں کر رہا تھا کسی مادی کے ساتھ، اس کے 4 انڈے فرٹائل ہو گئے. اور اگر میرے طریقے سے مکمل طریقے سے وہ چلاتے، مادی کے انڈے اتارنے سے 5 دن 6 دن ہفتہ پہلے مادی نر کے ساتھ ہوتی، جب ہیٹ پہ آتی ہے جیسے بڑی قلت تاجی یا بڑی مادیاں ہماری، جب بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چہرہ لال کرنا سٹارٹ کر رہی ہیں، عادتیں کر رہی ہیں انڈوں والی، تو ہم ان کو اٹھا کر نروں کے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ جوڑ چھوڑ کھاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر وہ ہفتے میں انڈے اتارنا شروع کر دیتی. تو طریقہ تھوڑا سا ان کا شاید پراپر نہیں تھا، پھر بھی ان کے انڈے 4 فرٹائل ہو گئے. تو آج بڑی خوشی میں انہوں نے ویڈیو لگائی کہ الحمدللہ، حالانکہ میرا ان کے ساتھ کافی ٹائم سے رابطہ بھی نہیں ہوا، پورا رمضان کا مہینہ شاید رابطہ نہیں ہوا، اور میں نے رمضان سے پہلے ان کو کارگو بھیجا تھا. تو بچے نکلے ہیں بھائی ان کے پاس. مہنگی دوائیاں بھی وہ بھائی یوٹیوبرز اور ان کا مرغ جو تھا وہ منہ سفید کرنے لگ گیا تھا غلط دوائیاں استعمال کرانے کی وجہ سے اور لوگوں کی فنکاریوں کی وجہ سے. تو میں اس لیے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ بھائی کسی کا بھی ورک نہیں ہے، یہ صرف منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پر چپیڑے مارنے والی بات ہو رہی ہے، اور شوقینوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور میں نے فیضان بھائی کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ اگر مزید وہ چیزیں اپنے پرندے کو چلاتے تو آپ کے پرندے کا لیور ڈیمیج ہو سکتا تھا. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے اسٹڈیز کی اور تعلیم کی اور چیزوں کو سمجھنے کی، کہ بس سوشل میڈیا پر آئی ڈی بنا کر 4 ویوز آ جاتے ہیں تو وہ بندہ اپنے ویوز کے اکارڈنگ اپنے آپ کو اتنا بڑا استاد ماننے لگ جاتا ہے، اور پھر منوانے کی کوشش بھی کرنے لگ جاتا ہے. جب ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ہم برے بن جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ بہت اچھا ماحول پیچھے پورا ایک ٹائم گزرنے کے بعد اصل میں مجھے ساری فکر ہوتی ہے اپنے شوقین بھائیوں کی، اس وجہ سے پھر میں یہ چیزیں ڈسکس کر دیتا ہوں اور میں برا بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے، برا میں اس لیے لگتا ہوں پھر کہ حق کی بات کرتا ہوں، تو حق کی بات سچ کی بات بڑی کوڑی سی لگ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی دے، باقیوں کو بھی دے، شوقینوں کا بھلا ہوتا رہے یار، ہماری تو کوشش یہی ہے. تو آج جی ماشاءاللہ بس ٹاپک یہاں سے چھڑ گیا کہ یہ مادی اب بچے نکال رہی ہے ماشاءاللہ، اور نکلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ان کا شوق کروائیں گے. ابھی تو میں مادی کو نہیں چھڑوں گا کیونکہ مادی ہیچنگ کر لے پوری. اچھا، یہ جو مادیاں ہم واٹس ایپ اسٹیٹس لگا کے کڑک مادیاں لیتے ہیں نا، ان میں بڑی بڑی گندی مادی بھی ہمیں ٹکر جاتی ہے. اب یہ مادی اس نے بچے تو نکالے ہیں، پہلے تو اس نے نکالتے ٹائم پہ بچے خراب کیے، جتنے انڈوں میں سے بچے نکلنے تھے اس میں سے سارے بچے اس نے نکالے کوئی نہیں، کوئی پھیس دیے، کوئی توڑ دیے. 3 بچے اس نے نکالے، میرے خیال سے 6 انڈے تھے اس کے نیچے، آدھے انڈے اس نے ایسے ضائع کیے. پھر جو 3 بچے نکلے اس میں سے ایک بچہ ٹھیک ٹھاک ہیلدی تگڑا اس نے پاؤں کے نیچے دے کے مار دیا. تو یہ انڈے تھے اس کے کراچی والے پٹھے کے، جو لال بادشاہ کا پٹھا کراچی سے فیضان بھائی سے آیا واپس. اب پالنے کے معاملے میں بھی یہ گندی ہے، دیکھیں کھڈے میں سارا گند بنا رہی ہے، یہ لازماً پاؤں مار رہی ہے، گیلن بھی سلپ ہو کے آگے گیا ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹس کرنی پڑتی ہیں. اب کوشش یہ کریں گے کہ کوئی اسی کے ساتھ کا کوئی گروپ ہو نا اس طرح کا. اصل میں آگے یار موسم کا بڑا رول ہے. یہ دیکھیں بادل، آج پھر دھوپ نکلتے، گرمی آتے آتے یک دم پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو اگر گرمی شرمی پراپر پڑ جاتی نا، دھوپے شوپے لگ جاتی صحیح کر کے، پھر تو چلو یہ ہے کہ وہ راتیں ٹھنڈی ہونے والا چکر ختم ہو جاتا. تو پھر ہم اس سائز کا بچہ بھی اکٹھا کر سکتے تھے کہ دن کو چلو کھول دیا تھوڑی دیر اور شام کو ایک کھڈے میں بند کر کے
कवर कर दिए तो गुजारा चल जाता है। जब रातें ठंडी हो जाती हैं तो फिर माँ के बगैर चूचे का गुजारा नहीं होता। बहरहाल चले गुजारा कर रहे हैं। इसने भी ख़राब किया, ये साथ वाली मादी ने भी ख़राब किया, इसने भी अंडे शंडे ख़राब किए। और बच्चा भी एक निकल रहा था तो उठ गई अंडों से, एक बच्चा कमज़ोर निकला है सूखा और एक ठीक निकला है, तो बाकी अंडे उसने भी बर्बाद कर दिए। जब मैं आया हूँ रमज़ान में, बल्कि शायद मैं व्लॉग भी बना रहा था, अंडे में बच्चा टूटा हुआ बाहर पड़ा हुआ है, खून निकल रहा है। और मैंने शकील को कहा यार ये तुम देखते नहीं हो क्या कर रहे हो, तो इसने भी बड़ा ख़राब किया है। लेकिन कुछ मादियाँ बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं, जो अब जैसे भी वाइट के बच्चों के साथ मैंने पहले दिखाई, उसके जो अखलाकियात हैं वो बहुत अच्छे हैं इस मामले में। तो ये मादी है दोस्तों जिसके अभी बच्चे हैच हो रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ी कीमती मादी है और बड़ी मेरे दिल के करीब है। शहज़ादी है, शहज़ादी पूरी। अभी फिर ये दोबारा अंडों पर तैयार है। ये शुक्र है कड़ुक नहीं हुई, इसने झोल उतारी है। 8-9 अंडे उसने बाद में मेरा ख्याल है 2 उतारे हैं और 10 अंडे उतारे हैं। बाद वाले किसी और मादी के नीचे आए हैं, लेकिन पहले 8 मैंने उस मादी के नीचे रख दिए थे। चेक करें। तो पहले जो लाल बादशाह के साथ इसको लगाया था, उन अंडों में से दोस्तों हमें कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। वो अंडे जनाब बेकार हो गए थे। उसकी वजह लाल बादशाह के पाँव में निकली हुई थी चंडी, और चंडी में पड़ी हुई थी पीप। तो मुर्ग शायद जोड़ नहीं लगाता रहा दर्द की वजह से, या क्या मसला था। फिर मैंने मुर्गे का ट्रीटमेंट करवाया, उसके पाँव पे पट्टी शट्टी बंधवाई, उसको कवर करवाया। वो ज़ख़म सूखा खुश्क हुआ, सेट हुआ। तो फिर एक पट्टी ने माशाल्लाह 8 अंडे उतारे हैं, उन पे मादी बैठी हुई है। और फिर अब कबूतरी मैंने छोड़ी हुई है लाल बादशाह के साथ, और एक और जो है वो रानी की पट्टी मैंने छोड़ी हुई है उसके साथ। अब माशाल्लाह वो ठीक है। तो ये रमज़ान से पहले की बात है। उस टाइम जो है ना ये गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन मुर्ग का असल में पाँव ख़राब था, और उसमें से फिर जब देखा तो पस वगैरह पड़ी हुई थी, मुर्गे के पाँव में बड़ी तकलीफ़ थी। तो उसमें से हमें हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, वो झोल पूरी ज़ाया चली गई। ये दोबारा हीट पे है, चेहरा भी लाल कर गई है, और ये जो है ना आवाज़ें भी इस तरह की निकाल रही है। तो अभी इसको देखते हैं किस मुर्गे के साथ लगाना है। ठीक जनाब, सावेद लक्के की है। ठीक है, ये सावेद लक्के की है। और माँ मुझे लगता है कि शायद इसकी माँ जो है ना ये रानी की पट्टी है। इसके आप कान वगैरह और लुई और चेहरा देखेंगे तो आपको काफ़ी मुशाबत मिलेगी। और बाप इसका जो है वो सावेद लक्का है, क्योंकि 2022-23 में जो मैं बच्चे निकलवाता रहा हूँ ना, उसमें मैंने ज़्यादातर इन मादियों को या काले अदलक्के के साथ या सावे अदलक्के के साथ छोड़ा है। एक दफ़ा बीच में लाल बादशाह के साथ ब्रीड ली है, जिसमें 3 से 4 पट्टियाँ मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये पट्टी फिर तैयार है अंडों पे, इंशाल्लाह इसको भी लगाएंगे। दोस्तों ये खड़ी है बड़ी किली ताजी मादी, जो कि कमाल है माशाल्लाह। अब इस मादी का ये है कि ये दोबारा तैयार हो गई, अंडों पे चेहरा इसका लाल है। और इसको मैं जान के 2-3 दिन पहले से नोट कर रहा था और छोड़ा हुआ था कि मैं इसको 2-3 दिन के बाद जो है ना किसी नर के साथ लगाने का सोचूंगा। तो आज मौसम ठंडा है काफ़ी, देखते हैं व्लॉग के मामलात देखकर, उसके बाद देखता हूँ टाइम बचा तो इसको किसी नर के साथ टाइम दे के चेक करूँगा कि क्या करती है। ये मादी फ़ौरन से मेट होने वालों में से, क्रॉस होने वाली मादियों में से नहीं है। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं, जैसे वो नीचे है ना रानी की पट्टी, वो भी जल्दी जल्दी क्रॉस नहीं होती। वो पहले 2-3 दिन घूमती है नर के साथ, फिर वो जोड़ खाती है। इसी तरीके से ये मादी 2-3 दिन 4 दिन घूमेगी, फिर ये जोड़ खाएगी। जबकि सावे अदलक्के की माँ अगर देखें तो वो जब हीट पे हो ना तो उसको छोड़ते जाएं, वो बैठ के फ़ौरन क्रॉस हो जाती है। इसी तरह मादियों का यानी डिफरेंट मूड मिजाज होता है, हर मादी एक तरीके से अंडे नहीं उतारती। इधर जनाब लाल बादशाह की लाल पट्टी शेरनी जिसका नाम है, ये छोड़ी हुई है शेरू के साथ। मैं चूँकि असल में इतना टाइम दे नहीं रहा हूँ फार्म पे, तो मुझे ये नहीं पता कि मादी इसके साथ क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही। अलबत्ता मादी का चेहरा लाल है और ब्रीडिंग का मौसम है, और वैसे भी इस मादी की तो रूटीन बड़ी अच्छी है, और साथ शेरू की भी रूटीन बड़ी अच्छी है अपनी कमर ख़राब करने वाली। तो फिर इसने अपने आप को मारा है, इसका ज़ख़म फिर से ताज़ा है। बहरहाल अभी उस तरीके से नहीं है कि बिल्कुल मेंटल हुआ रहे और पागल हुआ रहे और मारता ही जाए। मारता है, लेकिन अब मेरे सामने तो नहीं मारा, लेकिन ज़ख़म बता रहे हैं कि इसने अपने आप को मारा है। अभी आलम भाई आए हुए थे, उन्होंने भी हाथ में इसकी तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। तो मादी जनाब ये अब लगी हुई है इसके साथ। तो अब देखते हैं कि ये कब अंडे उतारती है। एक पीली मादी लगी हुई है शेरू के साथ, वो अंडे उतार रही है। बहरहाल शेरू ने इस दफ़ा ना क्रीज़ वाला मज़ा नहीं दिया। क्रीज़ जो है ना अपने आप को मार मार के ना पल्ला शल्ला और कमर ख़राब कर गया। बहरहाल चलो ठीक है। मेरे जहन में ये बात थी कि ये सही अच्छे तरीके से प्रेल होगा ना तो कहीं से नज़र ना लग जाए। ये शायद मैंने किसी वीडियो में ज़िक्र भी किया था। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा कोजा सा इस साइड से लगे तो नज़र से बचा रहेगा।
بہرحال یہ جوڑا ہٹ بڑا ہوا ہے، اس کی تصویریں نا کافی لوگوں نے جناب کاپی پیسٹ کی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلائی ہیں، بلکہ ایک کوئی بندہ تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کا ایڈ مجھے کسی نے بھیجا، کراچی کا تھا شاید، وہ جناب ایڈ اس نے کراچی کا لگایا ہوا تھا، ہوگا پتہ نہیں کہاں کا، شیروں کی تصویریں لگا کے او ایل ایکس پہ پتہ نہیں 10 کے 15 ہزار قیمت لگا کے بیچ رہا تھا تو پتہ نہیں کوئی غریب اس کے کسی فراڈ میں آ نہ گیا ہو، اس بات کا بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو اسی کو آج ہم تھم نیل پہ لگاتے ہیں۔ یہ او ادھر تک دو میں شیرو ادھر تک، اوے تو سامنے تک، ہیلو تو سامنے تک، اوے یار ہریالی بڑی مزیدار ہوتی جا رہی ہے، سبزہ بڑا مزیدار ہو گیا ہے، گرینری آپ چیک کریں، یہ جو ہم نے پودے لگائے تھے اندر والے، انہوں نے بڑی گروتھ کر لی ہے، میرے سے اوپر ان کی ہائٹ ہو گئی ہے، یہ میرے سے اونچے ہو گئے ہیں پودے، تو کافی چھوٹے چھوٹے ہم نے لگائے تھے، ماشاءاللہ تنے بھی ان کے کافی نیچے سے موٹے ہو گئے ہیں۔ اور ادھر جناب چلیں لو پھر رہا لال بادشاہ، یہ پھر رہا جناب لال بادشاہ، تو اس کے ساتھ ایک یہ مادی لگائی ہوئی ہے، یہ لسانی مادی ہے ماشاءاللہ، یہ وہی مادی ہے جس کے نیچے پرنس والے بچے جو ہے وہ ہم نے نکلوائے تھے اور پلوائے تھے، یہ وہی مادی ہے۔ پیچھے تھوڑا سا یہ برا منہ آ گئی تھی، شیرو کے ساتھ چھوڑی تھی نا، تو دوسری مادی پھر اس کو مارتی تھی، تنگ کرتی تھی، تو یہ جھول بنی ہوئی اس نے ختم کر دی، انڈے نہیں اتارے، تو پھر میں نے الگ بند کرائی چھوٹے کھڈے میں۔ دوستوں ان چھوٹے کھڈوں کا بڑا فائدہ ہے، ادھر بڑی جلدی مادیاں انڈوں پہ تیار ہوتی ہیں، یعنی کوئی مادی ڈسٹرب ہے، تنگ ہے، کوئی بریڈ میں تنگ کر رہی ہے، کڑک سے آپ نے فارغ کرائی ہے، تو وہ اٹھا کے جناب ایسے چھوٹا کھڈا ہو اس میں بند کر دینا، وہ ود ان 1 ویک انڈوں پہ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس موسم کی میں بات کر رہا ہوں، باقی موسموں کا تو اپنا ہی حساب ہے، لیکن اس موسم میں بڑی جلدی مادیاں ان کھڈوں میں ہیٹ پہ آ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو کچھ دن میں پروگریس بتاؤں گا کہ جو ہم نے لال بادشاہ کے انڈے مادیوں کے نیچے رکھے ہیں ان کی کیا پروگریس ہے۔ تو ایک پیلی پٹھی جو گھر کی ہے وہ بھی انڈے اتار رہی ہے، لال بادشاہ کے ساتھ ہی لگا دی تھی ہم نے، تو آج عالم بھائی آئے تھے، 4 انڈے اکٹھے ہوئے تھے تو وہ لے گئے، ان کو میں نے دے دیے اس کے انڈے۔ یہ گھوم رہی ہے جی لال بادشاہ کی پٹھی، اور اس پٹھی کے میں آپ کو کچھ بچے دکھاؤں گا جن کی عمر میرے پاس تقریباً ابھی شاید 3.5 مہینے کے قریب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کا باپ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب اس مادی نے مکمل جو ہول لوریے کے ساتھ اتاری، اب یہ کڑک کڑک کر رہی ہے، کڑک پہ آئی ہوئی ہے، تو اس کے انڈوں پر میں نے کوئی مادی بٹھائی نہیں ہے، اسی کو بٹھاؤں گا اس کے انڈوں پہ۔ پہلے بھی میں نے اسی کو بٹھایا تھا اس کے انڈوں پہ، اور اس نے خود ہی اپنے انڈوں سے بچے نکالے تھے اور پالے تھے، 2 مہینے کے کر کے یا 2.5 مہینے کے ہم نے الگ کرا لیے تھے۔ تو یہ اب کڑک پہ آئی ہوئی ہے، پوری جھول ماشاءاللہ اتار چکی ہے، اور شاید یہ کڑک ہی تھی، انہوں نے نکالی ہے، تو اب یہ باہر جام ہو رہی ہے، یہ کڑک پہ بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس، اس دروازے کو پہلے بند کر دیں، پھر آگے آپ کو مزید ڈسکشن سناتے ہیں۔ لوریہ نے جی ماشاءاللہ ہمارے پاس خوب بریڈ کی ہے، لوریہ کی واہ واہ ماشاءاللہ جو ہے نا اس دفعہ بریڈ آئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی مادی جو ہے یہ رانی، یہ بھی لوریہ کے ساتھ ہی انڈے اتار رہی ہے، پتہ نہیں 3 انڈے ہوئے ہیں میرا خیال ہے، دے رہی تھوڑے سلو ہے، گیپ سے دے رہی ہے۔ یہ ہے جناب پٹھی اس کی، وہ کھال جا یار کدھر جا رہی ہے، یہ ہے جی پٹھی اس کی رانی کی اور لال بادشاہ کی، ٹھیک ہے جی، یہ رانی کی پٹھی ہے لال بادشاہ کے ساتھ، یہ سن 2023 والے بچوں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جناب چہرے کا بھی شوق کرواتے ہیں، چہرے کا شوق کریں، نلیوں کا شوق کریں، اس کو بند کر دیں۔ دوستو یہ بھی پٹھی ہے بڑی رانی مادی کی، اور اس کی بھی آنکھ آپ چیک کریں ماشاءاللہ، اور نلیاں چیک کریں، یہ بھی اب جوڑ کھا رہی ہے لوریے کے ساتھ ہی، یہ دیکھیں فل ہیٹ پہ، اب انڈا اس نے ابھی تک کوئی نہیں اتارا، یہ بھی سال بعد والی ہے، سال کے سال ہی انڈے اتارتی ہے۔ اچھا شکیل بتا رہا ہے جی کہ آج ماشاءاللہ یہ جو پٹھی ابھی بند کی ہے اس نے اٹھا کے لال بادشاہ کے ساتھ سے، بھائی یہ پہلے سے میں نے ان کو کہا تھا نا چھوڑ دو، یہ جب ہیٹ پہ آئی تھی میں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ چھوڑنی ہے اور جوڑ لگوانی ہے،
تو آج اس نے بھی انڈا ماشاءاللہ اتارا ہے پہلا لال بادشاہ کے ساتھ. ابھی میرے خیال سے شکیل کبوتری کو لینے جا رہا ہے, کبوتری کو لا کے چھوڑے گا. تو آپ کو دکھاتے ہیں, مرغ بے چین ہے. اصل میں ابھی نا ہم نے تھوڑی سی روٹین چینج کی ہوئی ہے. عباس آئے گا تو پھر فجر کے بعد والی روٹین سٹارٹ ہو جائے گی. رمضان میں تو یہ تھا کہ فجر کے بعد سوتے نہیں تھے, اڑا کے نہ سٹیا کرے یار. یہ ٹانگ خراب ہوئی ہے, بڑی کنگ لسانی کی پٹھی ہے ڈائریکٹ. ابھی دوستو ہم نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے, بس اس طرح مادیوں کو نکالتے ہیں, چھوڑتے ہیں, اور مادیاں فوراً جو ہے وہ کراس ہو. شکیل یار تارا شارا کافی جڑا ہے کچرا کھانے چویا پاس صفائی کرنے لیے. ہاں پانی کھال رہے سی اندر. ہاں یہ تو کام صحیح کیتا ہی. تو اس نے میرا حال ترایا رانی نے انڈے ہوئے نا 2 ہیں. ادھر جی یہ پٹھا جو سعید بھائی سے آیا تھا اٹک والے کا پٹھا, اس کے بھی ماشاءاللہ اب 2 مادیوں کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے. ایک جو ہے وہ 1.5 لاکھ والی مادی کی بہن ہے, جو باقی وہ جو مادی ہے 1.5 لاکھ والی کی بہن, اس کے جناب کوئی 8 یا 9 انڈے ماشاءاللہ آ چکے ہیں. بس وہ بھی اینڈ پہ ہے. اس سے پہلے ہم نے بچے نکلوائے ہیں, پلوائے ہیں. اب اس دفعہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ اس کو انڈوں پر نہیں بٹھائیں گے, اس کی کڑک توڑوا کے دوبارہ اس کو کسی اور نر کے ساتھ اس کی جول اتروا لیں گے. تو دوستو یہ ساری اپ ڈیٹ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ بریڈ شریڈ آ رہی ہے, اپنا شوق چل رہا ہے. نر مادیاں لگائے ہوئے ہیں. لال بادشاہ والا کلپ میں نے بیچ میں سے تھوڑا سا کٹ کیا, وہ مادی کو تنگ آ رہا تھا تو پھر وہ سٹرائک کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ویڈیو نہ ریموو کر دی جائے, جس وجہ سے تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی جناب پٹھی ہے گھر کی ماشاءاللہ. یہ جو 6-7 پٹھیاں بڑی تھیں آپ کو پتہ ہی ہے, جن میں یہ وہ رانی کی پٹھی ہو گئی یا لوریے کے ساتھ سفید نلیوں والی لال بادشاہ والی, یہ سارا یہ پٹھی یہ سارا ایک ہی گروپ تھا 7 پٹھیوں کا, جن میں سے 5 میرے پاس ہیں. ایک میں نے ممتاز بھائی کو دے دی تھی, اور ایک میرے خیال سے کاشف بھائی ہیں وہ لے کے 2 دی تھیں, اور 5 پٹھیاں میں ابھی میرے پاس ہیں الحمدللہ. تو یہ جناب اب 90,000 کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور انڈے اتار رہی ہے. تو وہ جو مادی میں نے آپ کو بھی بتایا لال بادشاہ کے ساتھ جس نے انڈا اتارا ہے, یہ 2 بچے اسی کے نیچے پلے ہیں. یہ 3 تھے, جن میں سے ایک جہاں زیب بھائی نے لے لیا تھا لاکھ روپے کا. پیچھے یہ 2 پٹھے, ابھی اس میں سے بھی ایک جوڑا ہمارے ایک بھائی ہیں, پتہ نہیں ان کا نام کیا, نام نہیں مجھے پتہ, ادھر کے پی کے سائڈ کے ہیں. تو وہ پیچھے والا کالا پٹھا اور ساتھ ایک پرنس کی پٹھی, بڑا انہوں نے مجبور کر کے نا میرے سے یہ جوڑا لیا 2 لاکھ روپے کا, ایک پٹھا اور ایک پٹھی. دیتا تو میں نہیں تھا, لیکن بہرحال انہوں نے مجبور اتنا کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ دیتے ہی نہیں ہیں, ہم لینا چاہتے ہیں, آپ شوق دیتے نہیں ہیں. میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی, پھر آؤ بسم اللہ کرو. تو پھر میں نے ان کو کہا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پیسے بھیجتا ہوں. ابھی ان کے پاس کارگو منگوانے کے ٹائم پہ این ڈی کا اٹیک ہو گیا, وائرس آ گیا ان کے پاس, تو منگوا نہیں رہے وہ پرندے. پٹھیاں ادھر دوسرے کیج میں کھڑی ہیں, وہ بعد میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ جناب پٹھے ماشاءاللہ تقریباً جوان ہو چکے ہیں. قد انہوں نے بڑے سپیڈ سے اٹھائے ہیں, قد اٹھانے کی وجہ سے تھوڑا سا ویٹ ڈراپ کر گئے ہیں, لیکن پٹھے ماشاءاللہ فٹ ہیں, اندر سے تندرست و توانا ہے. جب یہ اپنا قد شد پورا کر لیں گے تو پھر ان کا ویٹ بھی گین ہو جائے گا. ہاں بھائی سارا دن ہی کھلے گھومتے ہیں ادھر. یہ کھانا یار بڑے کام کا نکلا ہے, بڑا کرامت ثابت ہوا یہ کھانا. اس کی ریزن یہ یار, یہ پٹھیاں کیوں کٹھی ہو کے بیٹھ رہی ہیں, یہ تو ویسے بڑی فٹ ہیں میرا خیال ہے رج کے. ہاں بھائی کیا چکر, نہیں کھایا پیا ہوا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ان کے بند ہونے کا ٹائم ہے اس لیے. 90,000 نے یار اس دفعہ کریز کا کچھ عجیب سا ہی بیڑا غرق کیا ہے نا. بہت گندی سی کریز اس نے نکالی ہے, پتہ نہیں اس نے کیا ہی کیا ہے. شاید ہو سکتا ہے وہ پچھلا سال پورا تباہی میں گزرا ہے پرندوں کا, ویکسینیں اور لگیں اور ٹیکے اور سوجن, اور آپ کو پتہ ہے بڑی مصیبت تھی پرندوں کے اوپر, بڑی مشکل سے جان بچی ہے. تو ابھی بھی دیکھیں نا ہلکی سی ٹھنڈ پڑی ہے تو مرغے نے ہلکا سا تاج کالا کیا ہوا ہے. ظاہر اندر سے اثر تو پرندہ بتاتا ہے کوئی نہ کوئی کہ میرے ساتھ ماضی میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی کیس میرے ساتھ بنا ہے. تو بہرحال الحمدللہ ایک مادی ہم نے بٹھائی ہوئی ہے اس کی انڈوں پہ, اب دوسری انڈے دے رہی ہے. اس کا پہلا انڈا آیا تھا تو وہ عالم بھائی نے انڈے اٹھائے ہیں, تو کہتے ہیں جی 90,000 کا ایک انڈا پڑا مجھے دے دیں. وہ اس کا بھی انڈا انہوں نے ہاتھ رکھا, میں نے کہا اچھا جی آپ لے جائیں, آپ کی اتنی محبت ہے, آپ ادھر سے ملنے آئے ہیں اسپیشل,
تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا ہاتھ نہیں روکتا. میں نے پھر 90,000 والا انڈا ان کو دے دیا ایک. تو ابھی آگے جھول پڑی ہوئی ہے مادی کی پوری، انشاءاللہ لیں گے. مزید اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے وہ فرٹیلیٹی والا میں آپ کو بتا رہا تھا، تو وہ ماشاءاللہ اب اس حساب سے پھر اس کے بچے اترواتے ہیں ہم. تو ہمارے پاس بچے تب کے نکل رہے ہیں. جب سے مسئلہ سامنے آیا میں نے پھر ریسرچ کی، ورک کیا. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی مرضی آپ دوائیاں لگا لیں، جب تک اصل کہانی نہیں نا پتہ، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ جتنی پتہ ہے یا جو حساب ہوتا ہے تو وہ رزلٹ نہیں نکالے جا سکتے. دوائیوں سے الٹا پرندے خراب ہو جاتے ہیں. یہ کنفرم سی بات ہے کہ آپ پرندوں کو ایک سیزن سربیک زی لگائیں، اگلے سیزن آپ کا پرندہ سربیک زی ڈبل ڈوز میں کھائے بغیر بچہ نہیں نکالے گا، اور اس سے اگلے سیزن پرندہ آپ سربیکس دیتے رہیں جو مرضی دیتے رہیں، بچے ہی نہیں نکالے گا. یہ ان حرکتوں کی وجہ سے مرغے بت سے بند ہوتے ہیں. کبھی ہم بھی یہ غلطیاں کرتے تھے، پھر ہمیں بھی سمجھ آئی کہ یہ دوائیاں الٹا مرغوں کو کھسی کر دیتی ہیں. ایک سیزن آپ جو اس طریقے سے دوائیاں ڈائریکٹ پیور دے رہے ہوتے ہیں، ادھر 200 mg اور 400 mg کا ایویون اندر جا رہا ہوتا ہے پورا، تو وہ نری تباہی ہے مرغوں کی. یہ شوقینوں کو یا سمجھ والے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارا کباڑا ہے. میں اسی لیے ٹوٹل آرگینک اور دیسی چیزیں بنا کر ان کے اوپر آ گیا ہوں اور ان سے نتیجے اور ریزلٹس لیتا ہوں کہ اس سے ایک تو مرغے کا جگر گردہ سیف رہتا ہے، افیکٹ نہیں ہوتا. خالص دوائیوں سے ایک ٹائم آ جاتا ہے. اصل میں نے نتیجے اس طریقے سے نکالے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یار کنگ لسانی نے میرے پاس 12 سال کی زندگی نکالی ہے، میں اس کو کیسے ٹریٹ کرتا تھا، اس کو کیا دیتا تھا، کیسے چلاتا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن مرغوں کے میرے پاس منہ سفید ہو کر اموات ہوئی ماضی میں، اب ایک کیریئر بن جاتا ہے نا. 12-15 سال کا کیریئر بڑا ٹائم ہوتا ہے. بندہ سیکھنا چاہے، ریکیپ دیکھنا چاہے، نتیجے نکالنا چاہے، آبزرویشن کرنا چاہے، تو ایک 15 سال کا ٹائم بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے جب اس ساری چیز کو چیک کیا تو پھر نتیجے اس کے اوپر میں نے نکالے ہیں کہ ہاں میں نے کن کن پرندوں کو کن کن چیزوں کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے، اور کن کے اندر فرٹیلیٹی کے مسائل کن چیزوں کی پھر وہ نتیجے نکالے ہیں. تو تب جا کر ہم جو ہے وہ اپنی غلطیاں سدھار پائے ہیں اور معاملات کے اندر بہتری کر پائے ہیں. تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں اب بڑی بہتر ہو گئی ہیں، اور بہت سارے دوستوں کی ہم نے بہتر بھی کروائی ہیں اللہ کے فضل سے. تو بس یہی چیز ہے یار، شوق اچھا چلتا رہے، شوقینوں کا بھلا ہوتا رہے، ہم بھی سیکھتے رہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں. بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ صاحب کے شوق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھائی جیسا اپنی مرضی کا شوق رکھ کے شوق بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے سب کا جو ہے وہ بنے اور پھلے پھولے. ہماری تو دعا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج کافی اچھا ہم نے جناب ولاگ ریکارڈ کر لیا ہے، تقریباً کوئی 38-40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے. باقی کچھ کٹنگ شٹنگ ہوگی تو پھر تھوڑی ٹریم ہو جائے گی. اور کچھ یار پرندے ادھر ایکسٹرا بڑے اکٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، کوئی کڑک شڑک والی مادیاں میں اکٹھی کرتا رہا ہوں، وہ میرے پاس سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں. ادھر بھی ہیں، ادھر بھی کچھ کھڑی ہیں، اور یہ سارے نکالنے. اب سوچ رہا ہوں کہ کہیں نکالوں نہیں تو پھر ایک ایک کر کے یہ بچے ان سے نکلوا لیے یا ویلی ہو گئی ہیں ویسے کھڈوں میں کھڑی ہیں، یا تو ان کو ذبح کریں، اور یا پھر کوئی اگر کوئی ایسا بندہ نا جو یہ سستے پرندوں کا کام کرتا ہے تو پھر رابطہ کر لے. کڑک شڑک والا مال ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے. تو کوئی میرے خیال ہے 4-5 مادیاں یا 6 ہونی ہیں تو یہ دے دیں گے آپ کو. چلو کسی کی روزی بن جائے گی. یہ پٹھا دوستو ڈاؤن لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس پٹھے میں کوئی فرق ہے. بہرحال اس کو چیک کروا لیتا ہوں میں، اس کا ٹیمپریچر وغیرہ. یہ ڈسٹرب لگ رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ. اس لیے ڈسٹرب ہے نا، اس کو لگی ہے چوٹ. ہاں بھائی کیا ہوا؟ لگیا کام، وجہ ہے اس کے پاؤں پہ لگی ہوئی ہے بھائی. اس کا پاؤں یا تو کہیں دروازے میں آیا ہے یا اس کو 90,000 نے مارا ہے. دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے. بہرحال چلو دیکھ لیتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.